دوستوں اور بزرگوں، سب سے پہلے تو اس پروردگار کا شکر جس نے ہم سب کو مسلمان بنایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم کبھی تنہائی میں بیٹھ کر صرف اتنی بات غور کر لیں کہ ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے یہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ ابھی یہ بچہ جب نعت پڑھ رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر، آپ یقین جانیں اس نے چند الفاظ میں اتنا سوچنے پر مجبور کر دیا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہمارے سینوں کو اپنے ایمان سے منور فرما دیا۔ اگر ہمیں ساری دنیا مل جائے، پوری دنیا کی حکومت ہمارے قدموں میں ڈال دی جائے اور ایمان نہ ہوا تو ہم سے بڑا دنیا میں بدقسمت کوئی انسان نہیں ہو سکتا۔ تو دولت ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ایمان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ایک صفت بیان کرتا ہے قرآن میں، ان الذین آمنوا، پہلے نیک ہونے کے لیے ایمان شرط ہے، اس لیے پہلی صفت قرآن جو بیان کرتا ہے، کبھی بات آگے جو چلے گی پہلے مومن ہونا چاہیے آدمی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بلا شبہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ میرے دوستوں، نہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، نہ محمد الرسول اللہ کو دیکھا ہے، نہ ہم نے صحابہ کو دیکھا، نہ ہم نے قرآن کے نزول کو دیکھا، نہ ہم نے صحابہ کے دور کو دیکھا، نہ ہم نے جو ہے صحابہ اکرام کی فتوحات کو دیکھا۔ قرآن مقدس ہمارے سامنے بڑی محنتوں کے بعد آیا، ہم نے اپنے نبی کی زبان پر، ہم نے اپنے اللہ کی زبان پر بے سوچے سمجھے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ جو عمل ہے مسلمانوں کا، اس عمل کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے پوری امت کو، بعد میں آنے والے لوگ جتنے بھی ہیں، اللہ کے نبی نے سلام کیا ہے۔ میرے ان دوستوں کو سلام ہو، میرے ان امتیوں کو سلام ہو جو بعد میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے نہ دیکھا، جنہوں نے تمہیں نہ دیکھا، جنہوں نے قرآن کے نزول کو نہ دیکھا ہوگا، لیکن وہ میرے قرآن کو دیکھ کر، میری حدیث کی صداقت کو سمجھ کر، مجھے بغیر دیکھے میرے اوپر ایمان لائیں گے، قرآن کو سینے سے لگائیں گے میرا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ اس نعمت کی قدر کر لیجئے، جب آنکھ بند ہوگی اس نعمت کا پتہ چلے گا کہ کتنی بڑی دولت اللہ نے مسلمانوں کو فری فنڈ میں عطا کر رکھی ہے۔ تو اللہ کہتا ہے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، وہ مسلمان جنہوں نے اپنے سینے سے کلام اللہ کو لگا لیا اور کلام اللہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارا ہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی محبت پوری دنیا کے انسانوں کے دلوں میں پیدا فرما دے گا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، کتنا پچھڑے ہوئے زمانے کے اندر ہم موجود ہیں، بے حیائیوں کا دورہ ہے، بے حیائیاں پھیلی ہوئی ہیں، بے دینی کا ماحول ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کا یہ کرم ہے کہ آج کے اتنے غیر گزرے زمانے کے اندر بھی الحمدللہ اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے کہ جو بھی مسلمان ہو اور شریعت پر زندگی گزارے، اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبتوں کو پیدا فرما دیتا ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، اللہ والے کی محبت آج بھی کس کے دلوں میں ہے؟ اللہ نے لوگوں کے دلوں میں آج بھی علماء کی اور علماء ربانی جین کی، حفاظ کی، نمازیوں کی،
اللہ کے سامنے خوشنودی کے ساتھ عبادت کرنے والوں کی آج بھی لوگوں کے دلوں میں محبت ہے۔ آدمی خود کتنا بھی گناہگار صحیح، خود شریعت کے کتنے بھی خلاف چلتا ہو، لیکن دیندار کو دیکھ کر اس کا دل ٹھنڈا ہو جاتا ہے کہ یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ تو دنیاوی زندگی ہے، اخیر کار فنا ہوگی، اخیر کار ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو پاس بٹھایا اور کہا کہ بیٹا میں تجھے جو ہے 7 باتوں کی نصیحت فرما رہا ہوں، یہ 7 باتیں تجھے دنیا میں تو فائدہ دیں گی، اصل اس کا فائدہ مرنے کے بعد ملے گا۔ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی مرنے کے بعد خوشگوار ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنے عرش کے نیچے اسے سایہ فراہم کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کی نصیحت فرمائی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں امرانی خلیلی بسبع، میرے خلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 باتوں کی مجھے نصیحت فرمائی۔ پہلی بات، وَأَمَرَنِي بِحُبِّ الْمَسَاكِنِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر میں تجھے ایک نصیحت یہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر تجھے توفیق دی ہے تو اس بات کو لازم پکڑ کہ امت میں سے جو غریب طبقہ ہے، امت میں سے جو کمزور طبقہ ہے، ان کمزور طبقے کے پاس محبت کے ساتھ بیٹھ جایا کر۔ اس پر ایک واقعہ سنیا، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام قریش کے سرداروں کے درمیان اہم گفتگو کر رہے ہیں، ایمان کی دعوت دے رہے ہیں۔ اتنے میں ایک صحابی آتے ہیں نابینا، عبس وتولى ان جاءه الاعمى، ایک نابینا صحابی آئے تو آپ کو بڑا ناگوار ہوا، آپ کی پیشانی پر تھوڑے سے جو ہے بل آ گئے اور آپ نے اپنا چہرہ موڑ لیا کہ میں اتنی اہم گفتگو کر رہا ہوں، سرداران قریش کے درمیان بیٹھا ہوا ہوں، یہ کہاں سے آگے بڑھے میاں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا ناگوار ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو تنبیہ کی کہ میرے نبی، ایک نابینا شخص آیا، آپ نے منہ چڑھایا، آپ کے جو ہے پیشانی پر بل آ گئے، تو آپ کو کیا پتا کہ یہ کتنا اعلیٰ درجے کا اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو نصیحت کی، اے ابو ذر غریبوں کا خیال رکھنا، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا، غریبوں کے ساتھ محبت کرنا، اس لیے کہ جب تو غریبوں کے ساتھ بیٹھے گا، غریبوں سے محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دل سے تکبر کو نکال دے گا۔ آج ہمارے تعلقات کس سے بنتے ہیں؟ جس سے 2 روپے کا فائدہ ہو، دنیاوی فائدے کی غرض سے آدمی تعلقات بناتا ہے۔ اور آج جو جس کے پاس بیٹھے گا جی حضوری کرے گا، منت سماجت کرے گا، سلام مارے گا، آتے جاتے اس آدمی کو مارے گا جس سے دنیا کا فائدہ ہو، جس سے جو ہے دنیا میں جو ہے چند ٹکوں کا فائدہ ہو، اس سے آدمی تعلقات کو بناتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو ذر اس بات کو یاد رکھ، غریب آدمی سے تعلق بنانا، اس کے پاس بیٹھنا، اس کی مزاج پرسی کرنا، اس کا خیال رکھنا، اگر تو یہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے اپنا ڈر بھی عطا فرمائے گا اور تیرا دل اللہ تعالیٰ موم بنا دے گا، نرمیت عطا ہوگی۔ تو پہلی نصیحت، ہمیں کن کے ساتھ بیٹھنا ہے؟ غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں اور بیواؤں کا خیال کرنا ہے۔ یہ کیوں نصیحت فرما رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ بڑی اہم نصیحت ہے، معمولی نصیحت نہیں ہے۔ اس لیے نصیحت فرما رہے ہیں کہ جب تو غریب کو دیکھے گا اور اس کی زندگی کا اندر جو ہے سادگی کو دیکھے گا، اس کی زندگی کے حالات کو دیکھے گا کہ تیرے پاس جو نعمتیں ہیں، تجھے اپنے اللہ کا شکر گزاری کی توفیق بھی ہوگی اور تجھے یہ سمجھ میں آئے گا اے اللہ، صحیح معنی میں اس کا بھی حقدار نہیں تھا، لیکن تو نے جو کچھ عطا کر رکھا ہے اپنے فضل سے عطا کر رکھا ہے، تو تکبر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو دوسری نصیحت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ
دونی ولا انظر الی من هو فوقی، اے ابو ذر ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھنا، اس آدمی کو دیکھنا جو تم سے کم تر ہو، جس کے پاس کم آسائشیں ہوں، جس کے پاس کم دولت ہو، جب اس کی نعمتوں کو تو دیکھے گا، جب اس کی برکتوں کو تو دیکھے گا تو تجھے پتا چلے گا تیرے پاس جو نعمتیں ہیں، تیرے پاس جو فضل ہے کہیں زیادہ ہے، تیرے اندر جو ہے لالچ پیدا نہیں ہوگا، تیرے اندر دنیا کی محبت پیدا نہیں ہوگی، تیرے اندر جو ہے سوسائٹی کا اندر رونا دھونا نہیں ہوگا، تو ہر وقت اپنے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے گا۔ لیکن کرتا کیا ہے آدمی؟ اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے کہ بھائی ہمارا جھوپڑا بھی نہیں ہے، اس کے کیسے عیش آ رہے ہیں، کیسے نصیبے والے لوگ ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں یہ گھوم رہا ہے، شاندار اس کے پاس گاڑیاں ہیں، شاندار اس کے محلات بنے ہوئے ہیں، کس طریقے سے اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ ہر وقت جب وہ اس میں پڑتا ہے تو حسد کا شکار ہوتا ہے، پریشانیوں کا شکار ہوتا ہے، ٹینشنوں کا شکار ہوتا ہے، راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے نصیحت فرمائی، اے ابو ذر اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، کبھی اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھنا۔ اگر تو نے اپنے سے اوپر والے کو دیکھا تیرے دل میں حسد پیدا ہوگا، لالچ پیدا ہوگا، پھر تو دوسری طرف کو چلنا شروع کرے گا، تو حلال و حرام کی تمیز کو بھول جائے گا۔ آج یہی صورتحال مردوں میں بھی ہے، یہی صورتحال عورتوں میں بھی ہے کہ جب شادی بیاہ کا موقع ہے ہر کوئی جو ہے دوسرے کی سوٹ کو دیکھ رہا ہے، دوسرے کی ترقی کو دیکھ رہا ہے اور سوچ رہا ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، کیسے اس کے مزے آ رہے ہیں، میرے پاس تو ایک بھی نعمت نہیں ہے، میں تو بہت پریشان ہوں، میں تو بہت رنجیدہ کبیدہ خاطر ہوں، اس کے مزے آ رہے ہیں، اس پر دولتوں کے انبار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات سمجھا رکھا ہے کہ دنیا کی اللہ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ جس کو چاہے جو دے دے۔ میں تجھے ابو ذر نصیحت کر رہا ہوں، ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا۔ اگر کسی آدمی کے پاس دو ہاتھ ہیں تو وہ ہاتھ نہ، جس کے پاس ہاتھ نہیں ہے اسے دیکھے کہ اے میرے اللہ میرے دو ہاتھ تو ہیں، اس کے پاس تو ہاتھ بھی نہیں ہے۔ ایک بہت بڑے عالم جمعے کی نماز پڑھانی تھی، نام ذہن میں نہیں ہے، 2 مرتبہ گھر سے نکلے، پاؤں میں چپل نہیں، واپس لوٹ گئے، بڑی ہمت کر کے جب مسجد کے گیٹ پر آئے تو ایک آدمی بڑا اچھا صحت مند آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے 2 پاؤں نہیں ہیں، وہ رونے لگے، ہے میرے پروردگار میں کتنا بڑا ناشکرا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے 2 پاؤں تو دے رکھا ہے، یہ بھی تیرا بندہ ہے اس کے پاؤں نہیں ہے، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے مجھے اپنی نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرما دے۔ اگر یہ کیفیت پیدا ہو جائے نا، آپس کی لڑائیاں، رنجشیں، حسد، ہیرا پھیری، سب کچھ ختم ہو سکتا ہے۔ لیکن ہر آدمی دوسرے کا اسٹیٹس دیکھ رہا ہے، دوسرے کی زندگی دیکھ رہا ہے، دوسرے کی نعمتیں دیکھ رہا ہے۔ میری مائیں اور بہنیں ان باتوں کو سمجھ لیں، اگر یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں تو ہماری زندگیاں بدل سکتی ہیں، ہماری زندگیوں میں انقلاب آ سکتا ہے۔ ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے، ہر عورت یہ چاہ رہی ہے کہ فلاں شادی پر وہ بہت شاندار ڈریس زیبتن کری ہوئی تھی، اس کی بڑی قیمتی جو ہے زیورات تھے، ایک کاش کہ ہم بھی نصیبے والے لوگ ہوتے، ہمارے پاس بھی زیورات ہوتے، ہمارے پاس بھی اعلیٰ درجے کی پوشاکیں ہوتی۔ یہ کتنے نصیبے والے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے ہر کسی کا نصیب الگ بنایا ہے، کسی کو کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے حضور نے دوسری نصیحت فرمائی، میرے دوستو غریبوں سے محبت، اپنے سے کمتر کو دیکھنا، کتنا متواضع ہو جائے گا یہ مسلمان، اس کی ذات سے تو کسی کو نقصان ہو ہی نہیں سکتا، یہ تو بڑا اعلیٰ درجے کا مسلمان ہو سکتا ہے، یہ تو بڑا اعلیٰ درجے کی مسلمان عورت ہو سکتی ہے کہ جو ہر کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد نہ کرے، ماشاء اللہ کہے، اللہ ان کی نعمتوں میں برکت عطا فرمائے، یہ کلمات اس کی زبان سے نکلیں گے۔ ایسا نہیں کہ آنکھوں میں زہر بھر کر جو ہے کسی کی نعمتوں کو دیکھا جائے اور اس کی نعمتوں کو ملیا میٹ کر دیا جائے۔ اس لیے کہ حضور نے فرمایا العین حق، نظر کا لگنا برحق ہے۔ اس لیے ابو ذر کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ ابو ذر اپنے سے نیچے والے کو ہمیشہ دیکھنا۔ تیرے پاس جو ہے جھوپڑی ہے تو ان لوگوں کو دیکھ لے جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں،
مچھروں کے درمیان بغیر جو ہے ساز و سامانی کے اور فٹ پاتھ پر ہی بیدار ہوتے ہیں، وہیں صبح سے لے کے شام تک بیٹھے رہتے ہیں، وہیں ان کو کھانا ملتا ہے، وہیں سوتے ہیں، وہیں اٹھتے ہیں، وہیں غلاظتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یاد کر کہ اللہ نے تجھے جو ہے اپنا گھر دے رکھا ہے، تو اچھے سے سوتا ہے، کھاتا ہے اور پیتا ہے، اللہ نے ساری نعمتوں سے تجھے نواز رکھا ہے۔ ان باتوں کو نہیں دیکھتا، وہ یہ دیکھتا ہے میاں میں کیوں پریشان ہوں۔ ہر آدمی یہ سمجھ رہا اللہ نے میرے ساتھ غلط کیا ہے۔ جو آدمی یہ سمجھ رہا نا مجھے جو نعمتیں ملی ہیں بھئی میں اس کا حقدار نہیں تھا، مجھے اور ملنا چاہیے تھا، تو وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ گویا کہ اللہ نے میرے ساتھ غلط کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو جو دولت دیتا ہے، اللہ کو پتا ہوتا ہے یہ کتنا ہضم کر سکتا ہے، کتنا برداشت کر سکتا ہے، اسی کے اعتبار سے اللہ نے سب کی تقدیریں بنائی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو نصیحتیں ہو گئیں۔ تیسری نصیحت حضور نے فرمائی وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَأَنْ أَدْبَرَ۔ اے میرے صحابی ابو ذر، تیسری نصیحت یہ میں کر رہا ہوں کہ یاد رکھ ہمیشہ رشتہ داری کو قائم کرنا، چاہے لوگ کتنا ہی تجھ سے منہ موڑے، رشتہ دار کتنا ہی منہ موڑتے چلے جائیں، رشتہ دار کتنی ہی رشتہ داریوں کو توڑیں، لیکن تو ہمیشہ رشتہ داری کا پاس لحاظ رکھنا۔ جب ضرورت پڑے رشتہ دار کو، وہ کتنا بھی ظالم، کتنا بھی مکار، کتنا بھی نقصان پہنچانے والا، ہمیشہ اپنے رشتہ دار کا ساتھ دینا، اس کی عزت کی بھی حفاظت کرنا، اس کے مال کی ضرورت ہو مال بھی فراہم کرنا، اخلاقی تقاضے پورے کرنے ہو اخلاقی تقاضے بھی پورے کرنا، چاہے لوگ تجھ سے کتنی ہی پیٹ پھیر کر چلے جائیں۔ لیکن یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، آج کا زمانہ تو بالکل الٹ پلٹ ہے۔ ایک آدمی صرف یہ کہے کہ ہم نے آپ سے رشتہ داری توڑ دی، دوسرے کا جواب ہوگا تو نے تو رشتہ داری توڑی ہے، میں تجھ سے یہ کہہ رہا ہوں کبھی مجھے دکھنا مت، اگر میں مر جاؤں تو میری جنازے کی نماز میں مت پڑھنا۔ تو اتنے سخت کلمات بولتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کچھ بھی ہو جائے رشتہ داری کو قائم کرنا، وَإِنْ أَدْبَرَتْ، سارے رشتہ دار کتنے ہی چھوڑ کر تجھے بھاگتے ہوں، کتنی ہی تیری مخالفت برائیاں کرتے ہوں، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، میری مائیں اور بہنیں اس حدیث کے ٹکڑے کو سنیں۔ ذرا سی دیر میں عورتیں جو ہے رشتہ داری کا تیا پاچا کرا دیتی ہیں، بھائی بھائی ختم، بہن بھائی ختم، رشتہ دار ختم، ماں باپ ختم۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے ہیں کچھ بھی ہو جائے رشتہ داری کا پاس لحاظ رکھنا، لوگ کتنا بھی تجھے غلط سمجھیں۔ مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، اللہ کے حبیب کہنے دنیا والے کچھ بھی سمجھیں کہ یہ لالچی ہے، ہم تو اس سے رشتہ داری توڑ دیتے ہیں، یہ بار بار جوڑتا ہے، یہ جو ہے مطلب خور ہے، دنیا والوں کو جو کہنا ہے وہ کہیں گے۔ آپ جو بھی کام کریں اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے کریں، کل قیامت میں دنیا والے دیکھ لیں گے کہ یہ رشتہ داری کیوں قائم کیا کرتا تھا۔ مسئلہ یہاں کا نہیں ہے، یہ نصیحت ہو رہی قیامت کے لیے۔ حضور نے ابو ذر سے کہا کہ میں تجھے جو نصیحت کر رہا ہوں یہ نصیحتیں تیرے مرنے کے بعد تجھے کامیاب کریں گی۔ دنیا کی بات نہیں کر رہے حضور، مرنے کے بعد تجھے کامیاب کریں گی۔ تو مرنے کے بعد تجھے جو کامیاب کریں گی وہ نصیحت میں تجھے کر رہا ہوں۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، تین نصیحتیں ہو گئی۔